کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لے جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات، بہت خوب ماشاءاللہ محسن بھائی شکریہ، محمود بھائی شکریہ ٹو بی ود اس، اور یہ جو ماشاءاللہ پروگرام ہے آپ لوگوں سے اس کی رونق بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ اور مزید برکت عطا فرمائے۔ جی تو بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ابھی آپ کے محسن انکل پڑھ رہے تھے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتھروں کے نام ہوتے بھی ہیں، بھلا پتھروں کے بھی نام ہوتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ہیں، پتھروں کے نام ہوتے بھی ہیں اور بھلا پتھروں کے بھی نام ہوتے ہیں، مگر ایک پتھر ایسا ہے کہ جس کا نام پوری دنیا میں روشن ہے، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پتھر جنت کا پتھر ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں سنگ اسود یعنی حجر اسود، حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، حجر اسود یعنی سنگ اسود یعنی اسود پتھر۔ اچھا اب یہ اسود جو پتھر ہے جس کا نام یاقوت مرجان سے زیادہ مشہور ہے، اسود، اس کی وجہ سبب کیا ہے ہم آپ کو اسود کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا جنت سے، اور بھی پتھر بہت سارے آئے تھے، ان میں یہ بھی آیا تھا۔ اب یہ چونکہ اللہ کے خاص ترین بنائی ہوئی تخلیقات میں سے ایک تھا، اسی لیے اسے حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح سے قبل ابھی قبیس پہاڑ میں امانتاً محفوظ کر لیا کہ طوفان آئے تو یہ پتھر چونکہ جنت کا پتھر ہے، یہ سارے پتھر مزید بھی پتھر ہیں تو یہ اس میں بہہ کے نہ چلے جائیں، تو اس لیے اس کو امانتاً محفوظ کر لیا۔ اب وہ پتھر وہاں محفوظ رہا، پھر میں نے آپ کو بتایا اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اسی طرح وہ 2 پتھر لائے، ایک کو مقام ابراہیم اور دوسرا کعبے کی تعمیر میں۔ اب ایسا ہوا کہ چونکہ ہمارے پیارے آقا
حضرت محمد مصطفیٰ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے گا ہم درود پاک پڑھیں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ کی ولادت ہوئی. ایک موقع پر جب آپ کی عمر قریباً 35 سال تھی تو مکے میں شدید سیلاب آیا. سیلاب آیا تو کعبے کی جو عمارت تھی اس سیلاب کی وجہ سے کافی اس کو نقصان پہنچا، یعنی اس کو چوٹ پہنچی، اس کا تھوڑا سا حصہ خراب ہو گیا. اب جب کعبے کی اس عمارت کو نقصان پہنچا سیلاب کی وجہ سے تو اس وقت کا مشہور قبیلہ مکے کا، قبیلے کا نام تھا قریش. کیا نام تھا قبیلے کا؟ قریش قبیلے کے لوگوں نے، اہل مکہ نے یہ سوچا کہ اب کعبہ جو کہ اس میں انہوں نے اپنے بت بھی رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور اسے وہ خداؤں کا گھر کہتے تھے جبکہ وہ خدا کا گھر تھا وحدہ لا شریک. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو آخر کار باور کروا ہی دیا کہ خدا ایک ہے، بے نیاز ہے. بہرحال قبیلہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ اس کی اثر نو یعنی نیولی کنسٹرکشن دوبارہ سے کرتے ہیں، ری کنسٹرکشن کرتے ہیں، دوبارہ کعبے کو بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بیٹا آپ کی ہمارے گھر کی کوئی دیوار یا کوئی چھت یا کوئی حصہ اگر بارش کی زد میں آ کے ٹوٹ جائے تو ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ اس کو دوبارہ سے بنوائیں گے. تو دوبارہ سے بنانے یا بنوانے کی خاطر قریش کے لوگوں نے کہا، چونکہ ایک مقدس ایک امپورٹنٹ بلڈنگ تھی، ایک بہت ہی امپورٹنٹ، تو اس لیے اس حصے کو بنانے کے لیے قبیلہ قریش اور اہل مکہ کے رہنے والے سب لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم سارے قبیلے، بڑے بڑے قبیلے تھے نا، ان کے سردار تھے، کہ لوگ تھے، وہ سب جمع ہوئے، کہا ہم سب مل کے تعمیر کرتے ہیں. سب نے مل کے تعمیر کرنا شروع کر دیا. سب کی نظر اس ایک پتھر پہ تھی جسے حجر اسود کہا جاتا، کیونکہ سب جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، سب جانتے تھے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، یہ بہت ہی قیمتی پتھر ہے، اللہ کو بڑا محبوب پتھر ہے. تو سب کی نظر، ہر قبیلے کا فرد یہ چاہتا تھا یا سردار یہ چاہتا تھا کہ اس پتھر کو میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، یہ اعزاز مجھے مل جائے. لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. بحث ہونے لگی، میں لگاؤں گا، اس نے کہا نہیں میں لگاؤں گا، اس نے کہا نہیں میں لگاؤں گا. اس طرح آپس میں بحث ہو گئی. جب بحث ہوئی تو بات جھگڑے تک پہنچ گئی، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. لڑائیوں کے بعد بات قتل و غارت گری تک پہنچنے لگی. خون کے پیالے کو لائے کچھ قبیلے کے لوگ اور اس خون کے پیالے میں اپنی انگلیوں کے تورے ڈبو کر قسم کھائی کہ اس پتھر کو میں ہی یا ہم ہی لگائیں گے، کسی اور نے لگایا تو ہم اسے مار دیں گے. اب جب قتل و خون گری کی طرف یہ قصہ بڑھنے لگا واقعہ، تو ایک دن ایک قبیلے نے تجویز دی کہ سارے قبیلے کے لوگ آ جائیں، یعنی ساری فیملیز کے لوگ آ جائیں، جمع ہو جائیں. جس طرح ہم نے دیکھا نا بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان میں سیاست میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، پھر ڈائلاگ ہوتا ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی جس طرح بات ہوئی ہے یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کسی ایک بات پہ سارے متحد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، اس میں ہم سب آپ کے ساتھ، اختلاف نہیں. تو سارے قبیلے جمع ہو گئے اور یہ تجویز پیش کی ایک بزرگ نے، قبیلے کے بزرگ نے، جیسے ہمارے دادی دادا ہوتے ہیں نا، اس عمر کے ایک شخص نے تجویز دی، ایسا کریں کہ کل صبح سویرے یعنی ارلی ان دا مارننگ جو شخص سب سے پہلے مکے میں داخل ہوگا یہ پتھر اسی سے لگوایا جائے گا. اب جب اگلے دن صبح ہوئی تو سب سے پہلے مکے میں کون داخل ہوا آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولے سبحان اللہ. اور جیسے محمود انکل نے درود پڑھا آپ بھی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ جب ہمارے پیارے نبی سب سے پہلے داخل ہوئے تو سارے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ تو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، یہ تو سچ بھی بولتے ہیں، امانت میں خیانت بھی نہیں کرتے. واقعتاً ہمارے خدا نے یا ہمارے خداؤں نے یہ بہترین، جو ان کا ظاہر عقیدہ تھا، یہ بہترین ہمارے لیے ایک آسانی فراہم کی کہ ان کے ذریعے یہ پتھر لگے. لیکن ہمارے پیارے آقا اللہ اکبر، آئے ہائے،
غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں. ہمارے پیارے آقا غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں. ہمارے پیارے آقا نے اس پتھر کو اٹھا کے خود نہیں لگایا بلکہ ایک چادر لی, چادر میں پتھر رکھا اور سارے قبیلے کے لوگوں سے کہا سب اس چادر کا ایک ایک کونا ایک ایک سرا پکڑ لیں. تمام قبیلے کے سرداروں نے اس چادر کا سرا پکڑا اور آپ نے اس کو نصب فرمایا. سب کے چہروں پر تشکر, مسکراہٹ تھی, اطمینان تھا, اور اس طرح نہ کوئی خون بہا نہ کوئی جھگڑا ہوا. اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا یہ مسئلہ حل فرما دیا. میرے پیارے پیارے بچوں, یہ جب پتھر لگ گیا, یہ واقعہ ہو گیا, ہمارے پیارے نبی نے جب اس کو دوبارہ لگا دیا تو جس مقام پہ پتھر تھا ایک مرتبہ یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. کچھ 9 عمر آپ کے ساتھ اعرابی تھے, ان کے ساتھ آپ جب اس پتھر کے قریب پہنچے تو آپ رک گئے. آپ کو پتہ ہے جب ہم عمرہ بھی کرتے ہیں تو اس پتھر کا استلام کرتے ہیں. دور سے بیٹا اس پتھر کو جو لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں, جنہیں یہ سعادت ملی ہے, وہ جا کے بوسہ قریب سے لے لیں, ہاتھ لگا لیں. لیکن باقی لوگوں کو اجازت, چونکہ وہاں رش ہوتا ہے اور مکے میں اگر ایک گناہ ہو جائے یا ایک خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے تو وہ 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. کسی کو کونی لگ جائے, کسی کو 1 لاکھ کے برابر. تو اس لیے ہمیں اس سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہ ملا ہے کہ ہم دور سے پتھر کو دیکھتے ہیں. ہم جہاں کھڑے ہوں گے نا کعبے کے پاس بیٹا, ہم دور سے دیکھیں گے اور ایسے کر کے بوسہ لے لیں گے. ایسے کر کے ہم کہتے ہیں نا, اکثر آپ سے کہتے ہیں بیٹا فلائنگ کس, تو اس طرح ہم بوسہ لے لیتے ہیں حجر اسود کا اور پھر ہم اپنا طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود. جب حضرت عمر کے دور میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا, آپ تشریف لا اور حضرت عمر, اللہ اکبر, وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بحر و بر. تو حضرت عمر تشریف لائے اور جب اس پتھر کے پاس آئے, پتھر حجر اسود کے بعد تھوڑا پہلے آپ رک گئے اور اپنے عربی ساتھیوں سے کہا کہ میں, بلکہ اپنے عربی ساتھیوں کی موجودگی میں حجر اسود سے کہا مخاطب ہو کر, میں جانتا ہوں تو معبود نہیں ہے, تیری عبادت نہیں کی جا سکتی, تو ایک پتھر ہے, تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, لیکن یاد رکھ میں تجھے اگر چوم رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, تیری فضیلت سر آنکھوں پر, لیکن چونکہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. تو ہمارے آقا نے جو کام کیا ہے ہمیں وہ کام, ہمارے آقا نے جس کام سے روکا ہمیں وہ کام سے رک جانا ہے. تو میرے پیارے بچوں, آج ہمیں یہ بات معلوم چلی کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کی فضیلت کو اللہ نے کتنا دوام عطا فرمایا. حضرت آدم کے ساتھ آیا, حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے لگا, حضرت ادریس کے ہاتھ لگے تھے, اور پھر فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے یہ اس مقام پر لگایا گیا کہ جہاں ہم اور آپ جاتے بھی ہیں, اور اس کو ہر مسلمان وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے. آج ہم نے حجر اسود کا قصہ سنا اور آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ہمارے پیارے آپ کے محمود انکل اور ہمارے محمود بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے, اسی پر ہم رخصت ہوں گے. آپ سب کی مجھے آواز سننی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد ہے, محمد ہے, وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مربی ہے, وہی والی کل ہے. احمد ہے, محمد ہے, وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مربی ہے, وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, ہاں وہ میرا نبی ہے.
کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفع شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفع شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسنوں غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔